لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اس سے قبل کی آیت میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا کہ انہیں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کے جان کو خطرہ ہو تو انہیں دریا میں ڈال دیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی وعدہ کیا کہ انہیں اللہ رب العالمین لوٹائے گا، اور دریا سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر کے لوگ اٹھا کر لے گئے۔ وقالت امرأۃ فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر کے لوگ اٹھا کر گھر لے گئے تو معمول کے مطابق فرعون اور اس کے لشکر کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے روکتے ہوئے فرعون کی بیوی نے جس بات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں بیان کیا۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ ہمارے اور آپ کی، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کریں، عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اس کو ہم بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ اس بات کا بالکل بھی شعور نہیں رکھ رہے تھے، انہیں اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں کئی باتیں سمجھنے کے لیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرعون کی بیوی کا یہ کہنا کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ فرعون کی اولادیں نہیں تھیں، وہ لاولد تھا، اس کے بچے نہیں تھے۔ اب یوں سوچیں کہ جس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اب اس میں ایک ساتھ دو کمزوریاں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اولاد سے غنی ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور وہ اس کی ضرورتوں سے اور وہ اس کی کیا کہتے ہیں چاہتوں سے بے نیاز ہے۔ پوری کائنات اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، اللہ رب العالمین کو اولاد کی کیا ضرورت؟ پوری کائنات اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں، وہاں اللہ نے فوراً اس بات کا ذکر کیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سارے انسان اور ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ لیکن یہاں اس بات کا احساس ہوتا ہے، آیت کو پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرعون کو اولاد کی چاہت تھی، اس کی خواہش تھی کہ اس کی اولاد ہو، اسے بچوں کی ضرورت کا احساس تھا،
دوسری بات اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے سے کی طاقت نہیں رکھ رہا تھا. کہہ تو رہا تھا کہ میں رب ہوں، میری عبادت کرو، لیکن اس نے جب یہ احساس کیا کہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ اولاد پیدا نہ کر سکا. یہ کمزوری، جبکہ اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر، تمام چیزوں کی طاقت و قوت اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو یہ بات یہاں سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکتا ہے، یہ بچہ اسے قتل نہ کیجیے، بڑا معصوم سا خوبصورت سا بچہ ہے. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، بہت ممکن ہے یہ ہمارے کیا کہتے ہیں لیے فائدہ مند ہو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اپنے گھر میں پرورش کریں تو یہ ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ ان کے گھر میں جس بچے کی پرورش ہونے لگی وہی بچہ ہے جس بچے کے ڈر اور جس بچے کے خوف سے اس نے ہزاروں بچوں کی جان لے لی. یہ وہی بچہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. اس سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے، رب ہے تو اس کی ایک صفت عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کا جاننا ہے. اور یہ انسان تھا، جھوٹا موٹا رب ہونے کا دعویٰ کر لیا، لیکن وہ ان تمام چیزوں سے متصف نہیں تھا. اسے اس باتوں کا احساس نہیں ہو پاتا تھا، وہ مستقبل نہیں جان پاتا تھا. اس سے اس بات کا بھی ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ فرعون سے جب کسی کاہن نے یہ کہا یا نجومی نے جو ستارے وغیرہ اور شیطان سے بات چیت وغیرہ کر کے جو آ کے بتاتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے، تو یہ لوگ جو کاہن ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں کسی حد تک تو سچائی رہتی ہیں، لیکن 99.99% یہ لوگ تمام باتوں کی خبر نہیں رکھتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ پہلے جنات جو ہیں وہ آسمان کے کناروں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے، بیٹھ کر فرشتوں کی بات چیت سنتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلے آپس میں جو فرشتے گفتگو کرتے تھے ان میں سے اکا دکا ان کو بھنک لگ جاتی تھی، اور پھر وہ زمین پر اس خبر کو لاتے تھے. بسا اوقات فرشتے جب ان کو مارتے تھے کہ اگر ستارے پھینک کر تو مر جاتے تھے، جل جاتے تھے، اور بسا اوقات بچ نکلتے تھے تو وہ آ کر کاہن کو باتیں بتا دیتا تھے. پھر کاہن اس میں 1 میں 100 جھوٹ ملا کر دنیا کو بیوقوف بنایا کرتا تھا. نجومی لوگ یہی سب کرتے تھے اور الٹی سیدھی یہ ساری ان کی حرکتیں ہوا کرتی تھیں. اسی کی وجہ سے کسی کاہن نے یا کسی نجومی نے فرعون سے کہہ دیا کہ اب تمہارے لیے خطرہ ہے، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری جان لے گا. عالم الغیب اگر ہوتا وہ واقعی تو یہ بھی تو بتا دیتا کون بچہ ہوگا. اتنا بتایا کہ ایک بچہ ہوگا، اور وہ بچہ ان کے گھر پہ پل بڑھ رہا ہے، اسی کے گھر میں بڑا ہو رہا ہے، یہ نہیں بتا سکا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. اب جب بچہ ایک تو گھر سے نکلا دریا میں بہتے ہوئے، اب فرعون کے گھر پر پہنچا، دشمن کے ہاتھ لگ گیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی والدہ کا دل بے چین اور بے قرار ہو گیا. ہے نا، ماں ہے، تکلیف ہوگی کہ ٹھیک ہے ہم ندی میں چھوڑ دے، کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جاتا، اس کے گھر چلا جاتا تو ڈائریکٹ شیر کے منہ میں چلا گیا، دشمن کے گھر چلا گیا، اسی کے ہتھے چڑھ گیا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ راز کھول دے، راز فاش کر دے. ہے نا، یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے ندی تک پہنچا، یہ گھر پر کیسے پہنچا، یہ ساری بات بتا دے دنیا کو.
ہے نا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم نے ان کے دلوں کو تسلی نہ دی ہوتی، ان کا دھارس نہیں باندھا ہوتا تو ایسی صورت میں ایسا ہو جاتا. لتکون من المؤمنین، اللہ رب العالمین نے اس لیے ایسا کیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، ایمان رکھنے والوں میں سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.